اور آج پہلی دفعہ ہمارے ساتھ if I'm not wrong شیرین نیوٹن ہمارے ساتھ ہیں. ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. سعودی عربیہ سے ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہے جی ہمارے پیارے دوست بیٹے سلیمان انل، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. تو عزیزو، جب میں اس پروگرام کو آپ کے لیے پریزنٹ کرتا ہوں تو یہ سمجھیے کہ یہ خداوند کا جو من ہے، جو روٹی ہے، جو یہ زندہ کلام ہے، یہ بہت قیمتی ہے. اس کی قدر کیجیے. خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آخر زمانہ میں نہ روٹی کا قحط ہوگا، نہ پانی کا، بلکہ خداوند کے کلام کا. زبور میں ہمیں سکھاتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. تو اس کلام کو اپنے اندر سمو لیں، اسے اہمیت دیں. تو آئیے خداوند کے زندہ پاک کلام کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے ہوئے اس پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. زبور 138 میں آپ کے لیے آج صبح تلاوت کروں گا. Psalm 138. سنیے خداوند کا خوبصورت پاک کلام. یوں مرقوم ہے: میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مادح سرائی کروں گا. میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا. اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے. بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے. کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور سے پہچان لیتا ہے. میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا. تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا اور تیرا دانا ہاتھ مجھے بچا لے گا. خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے خداوند کے حضور جھکیں، خداوند سے دعا مانگیں، خداوند کا شکر ادا کریں اس کی قدرت اور طاقت کے لیے. جیسے کہ زبور نیز کہتا ہے کہ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. I don't know about your problem, about your issue, but there's a promise. Everything is possible for him. جیسے زبور نیز کہتا ہے خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا. تو آئیے آج بھی آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ وہ خدا، تاریخ کا خدا جو آج بھی ہمارے ساتھ ہے، جس نے کائنات کو بنایا، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا. اور خدا کا پاک کلام کہتے کہ اپنے دستکاری کو تک نہیں، ایک دعا ہے. خداوند تیری شفقت ابدی ہے، وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. زبور جس کہتا ہے کہ اپنی دستکاری کو ترک نہ کر. ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں. He is a manufacturer, he is a creator. تو ہم اس کا شکر ادا کریں کہ ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں اور کبھی بھی ہمیں ترک نہیں کرتا. اس نے یہ خوبصورت وعدہ کیا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں کبھی بھی تم سے دستبردار نہ ہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا. اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے اور ہم ہمیشہ اس کے سامنے رہتے ہیں. آئیے ہم دعا مانگیں. پاک خدا، ہم تیری شفقت کے لیے، تیری رحمت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اس بات میں تیری شکرگزاری کرتے ہیں کہ سچ مچ تو اپنے وعدے میں سچا ہے، برحق ہے. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن تیرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. خداوند ہم تیرے ہاتھ کی کاراگری ہیں اور تو کبھی بھی ہمیں بھولتا نہیں. خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ پیارے یسوع جی آپ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دی. آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کی اس بات میں ہماری رہنمائی کیجیے، اپنے پاک سے معمور کیجیے. تمام اکوپمنٹ کو ہم آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں. آپ کی برکت چاہتے ہیں، آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں. جتنے لوگ بھی اس پروگرام کو خداوند ابھی دیکھ رہے ہیں
اور جو بعد میں ریکارڈنگ کو دیکھیں گے ان سب پر تیرا دانا ہاتھ رہے، بڑی برکت دینا یسوع کے کارن۔ عزیز بھائی، خدا ان کی ہم کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر خدا ان کی ستائش کیجیے۔ تو ہم لیے چلتے ہیں آپ کو انڈیا میں اس خوبصورت کوائر کے ساتھ ہم مل کر خدا ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ Yehova Sar, Teri jai jai
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये लफ्ज बड़ा खूबसूरत है एंड दिस इज वेरी कॉमन। आप दुनिया के किसी खिते में भी चले जाएं, आप इस लफ्ज को सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। और ये ऐसा लफ्ज है जो कि समझा जाता है। पहला वाज इन कोरिया और वहां पर मुझे मुश्किल हो रही थी क्योंकि जो कोरियन हैं वो बहुत कम जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं इंग्लिश, और बहुत बड़े बड़े चर्चेज हैं। तो मैंने जब अपने जो सरमन है उसका आगाज किया तो मैंने यही बात उनसे ये शेयर की कि जो हेवनली लैंग्वेज है, खुदा उनका शुक्र है कि वो बड़ी कॉमन है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड हालेलुया। और देयर वाज नियरली 20,000 पीपल इन दैट चर्च। और जब वो लफ्ज सबने मिलकर कहा, सिर्फ ये लफ्ज कहने से इतनी अनॉइंटिंग थी। Then the person who was translating into Korean language, the pastor who was there, he said, Pastor, why we should say this word again and again for a couple of minutes? I said, no, I don't mind. So we start praying only in the word Hallelujah, Jesus, praise. तो आप देखें कि जो word Jesus है, इसमें कितनी कुव्वत और ताकत है। जब कोई मुश्किल में होता है तो चाहे वो कई दफा लोग जहाँ वो क्रिश्चियन नहीं भी होते तो उनके लफ्ज मुंह से जो निकलता है ओ जीसस। तो ये जो लफ्ज हालेलुया है, इसके अंदर बड़ी कुदरत और ताकत पाई जाती है। यीशु नाम में ताकत पाई जाती है, कुदरत पाई जाती है। और इमाल उसके 4 बाब 12 आयत बड़ी खूबसूरत ये आयत है, आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात हो। There is only one name under the heaven on this earth and that name is Jesus. So जब भी आपको मुश्किल हो, परेशानी हो, तो आप इस लफ्ज को आप लीजिए, पुकारिए, खुदावंद आपको बरकत देगा। आइए उस पर भरोसा करें, उस पर तकिया करें और खुदावंद की हम करें, उस यीशु नाम के लिए उसका शुक्र अदा करें। तो हम सब खुदावंद की तारीफ करते हैं और ये हम खूबसूरत ज़बूर जो है इसको आपने लेकर आए हैं। तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश, तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान, तेरे ही कोल ते है खुदा, दिल की मैं रखदा उड़ीक विच आए खुदा, अखियां ते
सब शहादतां तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान तेरे ही कोल ते है खुदा दिल की मैं रखदा तेरी निजात के शौक के विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। बहुत खूबसूरत ये आयात, तो हमको शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो। हाँ जी, जल्दी से अपनी बाइबल मुकद्दस को लीजिए, हमारे पास कुछ मिनट रह गए हैं और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कुलसियस का 3 बाब 8 से 14 आयात आज सुबह हम तलावत करेंगे। मैंने ये लिंक पे आपके साथ शेयर किया है। तो जैसे आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लेते हैं, नोटबुक को लेते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च क्वायर की तरफ और हम कलाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो आइए खुदा उनका शुक्र करें और आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लीजिए। तेरी
नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। जी हाँ, हमें उसी का झंडा लहराना है, क्योंकि वही हमारी जिंदगी का बादशाह है। उसका शुक्र हो। वक्त हुआ चाहता है जी खुदा के पाक कलाम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बाइबल आपके पास मौजूद होगी। देखिए, मैं तो नहीं देख रहा, मैं तो बिहाइंड द स्क्रीन यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम कर रहा हूँ स्टूडियो में, और दिस इज बिटवीन यू एंड गॉड। अगर आप खुदा की आवाज को नहीं सुनते, जो नबी होते थे ना, उनको नबू जो लफ्ज है इब्रानी जुबान का, नबू माउथ पीस ऑफ गॉड। जो खुदावन के खादम है ना, वो खुदावन की आवाज को, जैसे तुरी में से आवाज निकलती है ना, जब उसको फूंका जाता है उस इंस्ट्रूमेंट में, सांस, तो वो आवाज उसमें से निकलती है इंस्ट्रूमेंट में से। सो वी आर जस्ट अ वेसल। हम खुदावन की आवाज को, खुदावन के पैगाम को, हेरल्ड जिसको कहते हैं, मुनादी करने वाले, हम तो खुदावन की आवाज को आप तक पहुंचाते हैं। अगर नो अथॉरिटी नो पावर, मेरे अंदर अपने अंदर कोई ऐसी सकत नहीं है कि मैं आपको मजबूर कर सकूं, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और खुदावन का पैगाम जो है, खुदावन के मुंह की बातें जो है, वो आप तक पहुंचाता हूँ। तो ये आपकी मर्जी है। अगर आप ताबे फरमानी नहीं करते उसकी, अगर आप उसकी बात को नहीं सुनते, अगर आप स्टिफ नेक है, स्टर्बन है, तो देन यू आर आंसरेबल टू गॉड, नॉट टू मी। तो आप नहीं लेंगे बाइबल, नहीं आप नोटबुक रखेंगे, नहीं सीखेंगे, तो आप अपना नुकसान करेंगे। खुदा का कोई नुकसान नहीं है, वो आपका अपना नुकसान है। तो वो तो खुदा है, उसका शुक्र करते हैं। कुछ भी ना था तो खुदा था, कुछ भी ना होता तो खुदा होता। तो खुदा तो रहेगा, रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। तो आइए खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं इसकी। कुलसियों उसका 3 बाब, उसकी 8 से 14 आयत। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। जो लिखा है Colossians chapter 3 verse 8, लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगुई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना वैशी, ना सुकुती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। बस खुदा के बरगजीदों की तरह, जो पाक और अजीज है, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिलम और तोहम्मल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को, जो कमाल का पटका है, बांध दो। खुदावन के सुंदर, ला तब्दील, कुदरत वाले पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे, खुदावन का शुक्र अदा करें। जो बहन भाई जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ। हम अभी जैसे प्रेयर रिक्वेस्ट भी हैं, उनको भी हम खुदावन के सामने लाएंगे। एंड में जब प्रोग्राम खत्म होता है तो उससे पहले हम इसलिए कोशिश करते हैं जो बाद में भी आने वाले हैं उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट भी हम तक पहुंच जाए। हम आज पहली दफा हमारे साथ हैं फयाज गिल साहब। हम उनके गाने के लिए, उनके काम के लिए खुदा उनसे दुआ करेंगे। हम अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए, जो हमारा एक नया सिलसिला शुरू है, सीनियर संडे स्कूल में उसको कहता हूँ, और वो हम उनके लिए दुआ करेंगे। बेटी शाजिया के लिए, जो कि बच्चों के ग्रुप को लेकर चल रही हैं, और ये बड़ा अच्छे के बारे में जरूर आपसे बात करूंगा। हम भाई अयाज के लिए दुआ करेंगे, जो कि आपको मालूम है कि शमे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। हम उनके घराने के लिए भी दुआ करेंगे। तो आइए हम दुआ मांगे, और अगर और भी आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप जरूर हमें भेजिएगा। हम प्रोग्राम के एंड में आपके लिए दुआ करेंगे। आइए हम सब खुदावन के सब चुके हैं। प्यार से भरे खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू कादिर मुतलिक है, तुम्हारी मुनाजात को, दरख्वास्तों को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। इस वक्त खुदावन हम भाई फयाज के लिए और अपने बच्चों के लिए, संडे स्कूल के लिए, टीचर के लिए,
खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, दुआ करते हैं खुदावंद तूने बड़ी अकल, दानिश और हिकमत की रूह दे, इनके सारे मसाइल को खुदावंद तो दूर कर। भाई अयाज के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद कि तू उनके साथ उनकी सारी इमिग्रेशन की प्रॉब्लम को तो अपने हाथों में ले, उनके घराने को बरकत दे। खुदावंद आज की सुबह हम दरख्वास्त करते हैं तेरे लोगों के लिए जो कि इस वक्त इस बात का हिस्सा है, तो सबके साथ हो, सबके जहनों को, अक्लों को रोशन कर, ताकि कलाम का ये बीज जब बोया जाए और बहुत सा फल लाए। खुदावंद तू मुझ कमजोर ना चीज के साथ हो, मेरी कम मायगी में, कम अकली में अपनी अकल दानिश को ज़ाहिर कर, बड़ी बरकत दे यीशु के बाबरकत में। We'll continue to pray for you, brother and sister, because this is very biblical that we need to pray for one another. हम एक दूसरे के लिए दुआ करने की जरूरत है। यकीनन आपने जो मेरा मैसेज है वो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप बड़ी संजीदगी के साथ ये जो एक नया सिलसिला आज हम शुरू कर रहे हैं, इट्स अबाउट द क्रिश्चियन कैरेक्टर। मैंने जब लफ्ज क्रिश्चियन कैरेक्टर इस्तेमाल किया, इंटेंशनली मैंने सिर्फ लफ्ज कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं किया, क्रिश्चियन कैरेक्टर इस्तेमाल किया है, मसीही किरदार। ये बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जब हम इसको और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, इसके बारे में और ज्यादा गहरे तौर से सीखेंगे, तो हम सब बरकत पाएंगे। मैं जब इस सब्जेक्ट के हवाले से दुआ कर रहा था तो मैंने कहा खुदावन ये एक बड़ा चैलेंजिंग सा एक मजमून है, तो खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन हमेशा हमें अच्छे मज़ामीन देता है, अच्छी बातें खुदावन का पाक रूह जो है हमें सिखाता है। दौरे हाजिर का जो एक बहुत बड़ा अलमिया है कि शैतान ने लोगों को काफी जो है ना वो बिजी रखा हुआ है, और आप देखें कि एक डिवाइडेड वर्ल्ड जो है, बिखरी हुई दुनिया है, और इसमें हम देखते हैं कि एक दुनिया जो है वो खत्म होती जा रही है, फॉलन वर्ल्ड जिसे कहा जाता है। तो ये दुनिया जो है ये फानी है, रोज बरोज जो है ये दुनिया जो है ये तबाही और बर्बादी के दहाने की तरफ जो है वो बढ़ रही है। तो ऐसे वक्त में मसीहों को, खासतौर पर मैं जब बात कर रहा हूं, तो हमें कैसे अपने किरदार को जो है वो ठीक रखना है, कैसे उसको मेंटेन करना है। ये जब हम इसके बारे में देखेंगे कि किरदार क्या है, तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। दो बातें आज हम इसमें देखेंगे। एक तो ये कि जो कैरेक्टर है ये किस कदर अहम है, क्रिश्चियन कैरेक्टर खासतौर पर, और फिर जो हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि जो कैरेक्टर की जो वैल्यू है, जब हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमारे अंदर क्या तब्दीली जो है वो रूनुमा होती है। तो आने वाले दिनों में हम इस पे और ज्यादा जो है मतलब जो इसके जो एलिमेंट्स हैं उन पर हम बात करेंगे। तो दिस इज अ इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम टुडे, और हम इसमें सबसे पहली बात जो आज देखते हैं कि हाउ वी कैन डिफाइन दिस कैरेक्टर। जैसे हम देखते हैं कि जो लफ्ज है ये दरहकीकत यूनानी जुबान का लफ्ज है, क्योंकि जितनी भी आप कह लें टर्मिनोलॉजी हैं, चाहे वो मेडिकल की हैं, साइकोलॉजी की हैं, बिब्लिकल जो टर्मिनोलॉजी है, जो लफ्ज में टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, ये भी दरहकीकत जो लफ्ज है ये यूनानी जुबान का लफ्ज है। तो जितनी भी इस्तिलाहात आप इसको कह सकते हैं, ये तमाम जो अल्फाज हैं, मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स, इनकी जो एटमोलॉजी है या तो वो लैटिनी जुबान में है या वो यूनानी जुबान। उसकी वजह है कि जिस दौर में खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर खिदमत करते रहे, 33.5 बरस उनकी उम्र थी, और खुदावंद यीशु मसीह के दौर में जो उस वक्त रोमन जो थे वो हुक्मरान थे, और जो ग्रीक नॉलेज था वो बड़े बूम पे था, बड़े अरूज पे था। तो उस वक्त जो आप देखें कि एरिस्टोटल और इस तरह के जो अरस्तु और अफलातून और जो ऐसे जो फिलोसोफर थे, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से उस दौर में, तो इसलिए ये जितने भी अल्फाज हैं इनकी जो जड़ है वो यूनानी जुबान में है। तो ये जो लफ्ज है जिसका कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं, ये एक ऐसी खूबी है इंसान की जो शख्सियत का, ये कि उसके जो अखलाकी की जो एक सिफ्त है, मेंटल जो स्टेट है, उसको आप इंसान का
کردار کہہ سکتے ہیں، اس کی شخصیت آپ کہہ سکتے ہیں، خوبیاں کہہ سکتے ہیں. جیسے فلم میں، ڈرامہ میں، آپ کے جو ناول ہے، افسانے ہیں، ان میں کچھ کریکٹر ہوتے ہیں اور ہر ایک کریکٹر کی اپنی ایک بیوٹی ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے. تو دراصل میرا جو مقصد ہوتا ہے اس پروگرام میں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو جو اصول ہیں وہ آپ کے ساتھ بانٹوں. جو اصول کیا ہے وہ اسٹیٹک ہے. There is no change in all these principles. جو لا ہے، جو خداوند کے جو حکم ہیں، جو اصول خداوند نے وضع کیے ہیں. تو when we are talking about the character, تو there are some principles. وہاں پر کچھ اصول ہیں اور وہ اصول ہیں جو کہ اسٹیٹک ہیں. اگر آپ اپنے کردار میں نکھار چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ضروری بات ہے کہ you should know about these principles. آپ کو ان اصولوں کو جاننے کی ضرورت ہے. کریکٹر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اس میں لفظ فیچر بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس کے جو کریکٹر کے جو فیچر ہے، امیج، جو ابھی ہم امیج پہ بات کرتے ہیں، آئیکن جو ہے. اب جو ببلیکل جو کریکٹر کی آپ اگر اس کو ڈیفینیشن کو دیکھیں یا اس کی جو جڑ ہے یا اس کا جو بیس ہے اس کو آپ دیکھیں تو میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے زندہ پاک کلام کو. یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہمیں سیکھنا ہے when we are talking about the character. خدا نے جب انسان کو بنایا تو ہم دیکھتے ہیں خداوند نے جب تمام کائنات کو بنا لیا تو خدا نے، ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کا پہلا باب اور اس کی 26 آیت کو ہم دیکھیں گے. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اب یہاں پر جو شبیہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، آئیکن جو ہے، اس کا مطلب ہے کریکٹرسٹکس، اس کا مطلب ہے خدا کی خوبیاں، خدا کی صفات. اور یہاں پر جو لفظ ہے وہ سورج کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، شبیہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، وہ لفظ جو ہے وہ سنگولر نہیں ہے، وہ پلورل ہے. ایدونائے جو یا الوہیم جو یہ خداوند کا نام ہے، تو یہاں پر جو لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے وہ الوہیم ہے. آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنائیں. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو خدا نے اس کو اختیار دیا. He became the steward. خدا نے سے کہا کہ دیکھیں میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو 28 آیت میں، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلی اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر زمین پہ چلتے ہیں اختیار رکھو. پہلے خداوند نے انسان کو کیا دیا؟ اپنی صورت، اپنی شبیہ. سو فرسٹ تھنگ جو کہ پہلی چیز جو ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں جو خداوند سے ہم نے حاصل کی، جو خداوند نے ہمیں برکت دی، وہ ہے شبیہ، کریکٹر، خداوند کی جو خوبیاں ہیں. اب یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں when we are talking about the character and the image or the icon of God, so we are talking about the partial attributes of God, not the fully. We are the human being, we are carrying the partial attributes of God. ہم نے خداوند کی جو کچھ خوبیاں ہیں وہ ہمیں، اگر ہمیں جیسے خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کے بارے میں پالوس کہتا ہے کہ وہ اس کی ذات کا پرتو ہے. Jesus Christ is the only person who is carrying the full attributes of God. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. اور پھر ہم یوحنا کے انجیلی بیان میں 14 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب باتیں ہو رہی تھیں کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا، وہاں پر ہم اس بات کو کہتے ہیں ہمیں خدا کو دکھا، ہمیں باپ کو دکھا. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خلقت کا مبدا ہے. He is carrying the full الوہیت کی ساری معمولی جو ہے اس میں سکونت کرتی ہے. تو جب ہم ون کی بات کرتے ہیں، جب ہم پاک کی بات کرتے ہیں، جب ہم قدوس کی بات کرتے ہیں تو there is a oneness. اگر آپ کسی بھی یہودی سے پوچھیں کہ جی آپ کے جو عقیدہ ہے، جو آپ کا فیتھ ہے، اس میں سب سے جو ضروری بات کیا ہے، تو وہ شمع جس کو بولتے ہیں، سن اے اسرائیل اور کان لگا کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں خروج اس کا 20 باب میں وہاں پر کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو ماننا، ایک خدا کی عبادت کرنا. تو ان کے لیے
جو سب سے ضروری بات ہے وہ ایک خدا ہے، اور اس ایک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کثرت پائی جاتی ہے، جسے ہم ٹرینٹی کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح۔ لیکن وہ جب ہم قدوسیت کی بات کرتے ہیں، جب ہم کریکٹر کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایسنس کی بات کرتے ہیں، تو ان تینوں کا ایسنس جو ہے، ان کا جو کریکٹر ہے وہ ایک ہے۔ اوکے، تو یہاں پر جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کے اندر اپنی خوبیاں اور اپنی جو صفات ہیں وہ رکھی ہیں۔ اب جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کریکٹر کو ڈیولپ کریں، جیسے خدا اسٹیٹک نہیں ہے نا، اسی طرح جو انسان کے اندر خدا نے خوبیاں رکھی ہیں نا، ان کو آپ اور زیادہ پالش کر سکتے ہیں، چمکا سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف دا ہولی اسپرٹ، کیونکہ خدا کی خوبی ہے نا۔ تو جب آپ دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کردار میں نکھار ہے، آپ کا کردار جو ہے وہ اور زیادہ خوبصورت ہو، اس کے لیے آپ کو خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے، جو کہ آپ کی زندگی کو اور زیادہ نکھارتا ہے، اور زیادہ خوبصورت بناتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے خود سے اس کا 2 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت کو۔ بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ الفاظ پر غور کیجیے گا، اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پر، اس طرح ایمان میں مضبوط رہو، خوب شکر گزاری کیا کرو۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ اس میں چلتے رہو، اس میں جڑ پکڑتے رہو اور تعمیر۔ یہ پریزنٹ کنٹینیوس جو ٹینس ہے، فی الحال جاری ہے، کہ یہ اسٹیٹک نہیں ہے۔ آپ نے ان خوبیوں کو آپ نے بڑھانا ہے خدا ان کے پاک کلام کی روشنی میں۔ یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں کوئی ایسی وہ دو رائے بھی نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں جو ہے وہ اسٹیورڈشپ، پیچھے دن ہم دولت کے بارے میں سیکھ رہے تھے، تو یقیناً خدا جو ہے برکت دیتا ہے، اور اس نے آدم کو برکت دی اور اس کو اسٹیورڈ بنایا، مختاری سونپی اس کو۔ لیکن اس سے پہلے کہ خداوند اس کو یہ رسپانسبلٹی دیتا، اس کو یہ اسائنمنٹ دیتا، اس کو اسٹیورڈشپ دیتا، خداوند نے اس کے اندر اس خوبی کو رکھا، ہاؤ ٹو مینج دس تھنگس، کہ کیسے ان تمام کائنات کی چیزوں کو اس نے ان کو مینج کرنا ہے۔ سو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کریکٹر، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سسٹم جو آپ کے اندر ہے، جو اتھارٹی خدا نے آپ کو دی ہے، جو ایک آپ کے اندر ایک پوٹینشیل جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ خدا نے آپ کے اندر یہ ایک پوٹینشیل رکھا ہے کہ یو کین مینج دس ورلڈ ود دا ہیلپ آف دا ہولی اسپرٹ۔ آپ ان چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو خدا کے پاک کلام کو ہم دیکھتے ہیں، مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، بہت خوبصورت یہ آیات ہیں۔ 15 باب جو آپ جانتے ہیں کہ اس میں خداوند نے ایک تعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ انگور کاکی کی طرف میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں اور پھل لیتے سے وہ کاٹ ڈالتا ہے، جو پھل لیتے سے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل آئے۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں اس باب کو کہ خداوند نے یہ بڑی خوبصورت بات جو ہمیں سکھائی ہے۔ 16 آیت ہے یوحنا اس کا 15 باب اس کا 16 ہے۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے گا۔ اوکے، fruits. When we are talking about the character and we are talking about the image, we are talking about the attributes, the quality, and میں نے ایک لفظ جو استعمال کیا جب ہم اس کو ڈیفائن کر رہے تھے، مورل، آپ کی جو ویلیوز ہیں، جو کریکٹر ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، اس کی کس قدر جو ہے وہ اہمیت ہے۔ تو یہاں پر میں عزیزو ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس دنیا میں لوگ جو ہیں وہ کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ I'm talking about the political leaders, religious leaders, because there is no fruit in their life. جو پولیٹیکل لیڈر ہے نا، وہ پوزیشن جو ان کی ہوتی ہے، they are working for the position، وہ جو ان کی حیثیت ہے اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اور جو ان کے اندر جو ایکچوئل جو کریکٹر ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوں، اور اسی لیے جب وہ اس کو مینٹین نہیں کر پاتے تو وہ اس سے گر جاتے ہیں۔ خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے
کہ ہمارے اندر اس کے جو پھل ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو کریکٹرسٹک ہیں، وہ ظاہر ہونے چاہیے. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ گراس روٹ سے جو ہے وہ اوپر آئے، ایک بڑے مزبلہ پر سے آپ کہہ لیں، خدا نے ان کو اٹھایا اور خدا نے ان کو برکت دی. The reason because they are carrying the image and the fruits in their life. اور لوگ جو ہیں وہ، میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ آپ کے پیچھے اس لیے نہیں آتے کہ شاید آپ بہت زیادہ ہینڈسم ہیں، اسمارٹ ہیں، خوبصورت ہیں، بہت زیادہ امیر ہیں. People are following the fruits in your life. آپ کی زندگی کے جو آپ کی خوبیاں ہیں، جو کریکٹر ہیں، اس کے پیچھے لوگ آتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جو کہ شاید دیکھنے میں اتنے خوبصورت نہ ہوں، اتنے ہینڈسم نہ ہوں، لیکن دیکھیں کہ جو ان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے لوگ جو ہے انہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے آتے ہیں، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ جو ان کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے، جو فروٹ ہوتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں. میں اس بات سے بڑا متاثر ہوتا ہوں جو یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا. اب اگر آپ اس کا جو لباس ہے، جو آؤٹ ورڈ ایکسپریشن ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں جو خدا کے پاک کلام میں کہ وہ جو ہے وہ ان کے چمڑے کا جو ہے وہ پٹکا باندھتا تھا اور ٹڈیاں کھاتا تھا، شہد اور ٹڈیاں، اور وہ پٹکا جو ہے وہ باندھے رہتا تھا. کوئی زیادہ خوبصورت ڈریس اپ نہیں تھا. اور اس دور میں جو کاہن تھے، جو اتنے اچھے اچھے لباس جنہوں نے پہنے، چوگے پہنے ہیں اور جناب سر پہ وہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، پیپل آر ناٹ فالوئنگ دیم. وہ ہیکل کی طرف نہیں جاتے تھے، وہ یردن کی طرف جاتے تھے، گندے پانی کی طرف اور بیابان میں. کیوں؟ بیکاز دے ور آفٹر دا فروٹ، دے ور آفٹر دا ٹیچنگ. جو وہ ٹیچ کرتا تھا، جو وہ پیش کرتا تھا، لوگ اس کے پیچھے جاتے تھے کیونکہ ان کو برکت ملتی تھی. حالانکہ he was such a rude person. یہ شام کے بچوں، کس سے تمہیں آنے والے غضب سے بھاگو. کن کو کہتا تھا؟ سپاہیوں کو، ریلیجس لیڈر کو، پکیوں فریسیوں کو. لیکن لوگ پھر بھی جاتے تھے. میں نے بڑے ریموٹ ایریاز میں بھی کام کیا ہے، گاؤں میں، ایسی جگہ پر جہاں پر چرچ بھی نہیں تھا، چھوٹی سی دیواریں، 4 دیواری، گراؤنڈ میں تقریباً 2.5 سال میں اوپن ایئر میں، جہاں پر کوئی چھت نہیں تھی، گھاس جیسے پیچھے میرے دیکھ رہے ہیں اس منظر کو، اتنی سی دیوار ایسی تھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پین چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، ایسی تھی. اور آپ کہہ لیں 60x40 کا وہ ایریا تھا، چھوٹا سا. گھاس پہ لوگ آ کے بیٹھتے تھے. اور جو میری کانگریگیشن تھی، 4000 کی کانگریگیشن تھی، گاؤں سے، کہاں سے لوگ جو ہیں، لاہور سے، گجرانوالہ سے، دیگر شہروں سے لوگ آتے تھے کہ جی ہم نے ادھر عبادت کرنی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو فارمر جو ہماری ممبر تھی نیشنل اسمبلی کی، شیلا بھی، وہ جب جیتی تو انہوں نے کہا کہ جی چرچ آئی تو میں، کوئی کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، چیئرز وغیرہ کچھ نہیں تھی، اوپن ایئر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو نیچے آ کے بیٹھ گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خداوند سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں ون کروں گی تو میں آپ کے چرچ میں آؤں گی شکرگزاری کے لیے، کیونکہ اسی چرچ میں بیٹھ کے میں نے خداوند سے دعا کی اور خداوند نے مجھے کامیاب کیا. دین شی گیو می منی فار دا چلڈرنز، جو ہم نے سنڈے اسکول بنایا اس کی چھت کے لیے انہوں نے پیسے دیے. اور میں نے ان سے نہیں کہا. ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا تو ٹرک والے آئے اور انہوں نے کہا جی یہ چھت، وہ ٹی آئرن چھت ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی وہ آپ اتار لیں. تو میں حیران، میں نے کہا کس نے بھیجا؟ کہتے جی آپ چھت اتارے اوپر سے، کہاں رکھنا ہے میں بتائیں. تو انہوں نے سارا وہ سامان اتارا، اس کے بعد انہوں نے پیسے میرے سے مانگے کیوں کرایا. تو میں نے کہا یار وہ تو میرے پاس تو پیسے تھے نہیں. خیر میں گیا تو وہاں پر ایک ہمارے جو خزانچی صاحب تھے ان سے ملنے کے گیا میں. وہاں پہ ایک بوڑھی خاتون جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ ماں جی وہ میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں جو ہمارے ٹریجر ہیں ان کو. تو کہتی ہے کہ کیا مسئلہ؟ میں نے کہا وہ پیسے دینے ٹرک والے کو. تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اس کو بلایا، اس نے اپنے پوتے کو، کہنے لگے بیٹا جاؤ فلاں فلاں برتن میں جو ہے نا پیسے رکھے ہوں. ایگزیکٹلی میں آپ کو بتاؤں جتنے مجھے درکار تھے میں نے ٹرک والے کو دینے تھے اتنے ہی پیسے ان کے پاس جو ہے گھر میں چرچ لیے رکھے ہوئے تھے، آپ لے لیں. تو جب آپ خداؤں کا کام کرتے ہیں، when people are looking that fruit in your life، وہ آپ جہاں بھی ہوں، چاہے آپ بیابان میں ہوں
چاہے آپ جنگل میں ہوں لوگ آپ کو فالو کریں گے, لوگ آپ کے پاس آئیں گے. اف یور کریکٹر از کرائسٹ لائک, اگر آپ کا کردار جو ہے وہ خداوند کے کلام کے مطابق ہے. ہم اس بارے میں سیکھیں گے کہ جو کرائسٹ لائک کریکٹر ہے وہ کیا ہے. لیکن آج میں صرف یہاں پر اس گفتگو میں, اس سیشن میں صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ تھنک اباؤٹ یور فروٹ, تھنک اباؤٹ یور پوٹینشیل, یور کریکٹر, آپ کا کردار جو ہے, آپ کی جو خوبیاں ہیں, کیا وہ خدا کے کلام کے مطابق ہیں. اور خدا نے کہا کہ جو میرا شاگرد ہے, جو میرا ڈسائپل ہے, جو میرا فالوور ہے, اس کے اندر اچھے پھل ہوتے ہیں, درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اور یہ پھل جو ہیں خدا نے کہا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. بھی ہم نے خدا کے پاک کلام سے دیکھا. دیکھیے یوحنا کا انجیل میں اس کا 15 باب اور اس کی 5ویں آیت, میں انگور کا درخت تم ڈالی ہوں, جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, وہی بہت پھل لاتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. خداوند سے الگ ہو کر آپ کا کریکٹر زیرو ہے. خداوند کے بغیر آپ کچھ نہیں ہو. آپ چاہے جتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہو جاؤ, جتنا مرضی آپ کے پاس روپیہ پیسہ آ جائے, جو کچھ مرضی آ جائے, خداوند کے بغیر آپ زیرو ہو. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے اپنی زندگی میں ناکامی کا سامنا کیا ہے, اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے تھے آپ اس میں کامیاب نہیں ہوئے, یا اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کامیاب ہو, تو اس آیت کو میں نے اپنے سامنے ہمیشہ رکھا ہے. اور وہ آیت ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اپارٹ فرام می. جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے. If you want to become prosperous, fruitful, you need to abide with Christ. آپ کو اس کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. پست ہو جانا, چمٹ جانا, ایک ہو جانا. مجھ میں پاک ہونے کی بات کر رہا تھا, قدوسیت کی بات کر رہا تھا, اس میں وننس ہے, abiding, intimacy. پھر میں اس کی معلوم ہی جاؤں گا, بہت وقت بہت لگے گا. تو جو انگلش کا لفظ ہے نا, جو abiding یا intimacy, اس کے ساتھ ایک ہو جانا, پیوست ہو جانا. تو ڈالی جو ہے وہ اس درخت سے وہ نرشمنٹ لیتی ہے, اس میں ایک ہو جاتی ہے. So you need to abide with Christ if you want to become fruitful. اگر آپ کے کریکٹر میں نکھار آئے گا تو وہ صرف یسوع کی وجہ سے آئے گا. دیکھیے خدا کا بندہ جو اس بات کو بیان کر رہا ہے, کلسیوں کے خط کو جو ہم نے تلاوت کیا, تو یہ ایک ایسا ماحول تھا جہاں پر غیر اقوام کے لوگ تھے, اور اس ماحول میں اپنے کریکٹر کو اچھا رکھنا, خوبصورت بنانا, اس کا جو اصول ہے وہ بتا رہا ہے. کیسے میتھڈ جو ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پرنسپل پہ بات کرتا ہوں, میں میتھڈ پہ بات کرتا ہوں, میں اصولوں کی بات کرتا ہوں, اور وہ اصول جو ہیں وہ پالوس اصول یہاں پر وضع کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے, لیکن اب تم میں ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخوئی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو. ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو, کیونکہ تم نے پرانی انسان کے کاموں سمیت کاٹ ڈالا. ہم کہتے ہیں جی وہ کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول لینا چاہیے, جہاں پہ کسی کا فائدہ ہو تو چلو کوئی بات نہیں, جھوٹ بولنا چاہیے. ہم پر نا دوسرے مذہب کا, دوسرے کلچر کا بڑا رنگ چڑھ گیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے, وہ یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ گناہ صغیرہ ہے. ارے بھائی گناہ گناہ ہے. sin is sin. There is no greater sin and smaller sin. گناہ جو ہے missing the mark, خطا ہو جانا, اس میں یہ گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کی بات نہیں ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اچھا جی کوئی نہیں, تھوڑا سا جھوٹ بول لو فائدہ ہو جائے گا, ٹیکس بچا لو, جھوٹ بول لو اپنے فائدے کے لیے, اپنے کام کے لیے, کام تو نکال لو یار, کوئی بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہو جاتا, مجبور کیا جاتا ہے, کوئی نہیں تھوڑا سا بول دیں, جھوٹ کیا ہوتا ہے. نہیں, گناہ گناہ ہے. اور خدا کا بندہ اور اس سکھاتا ہے when you are living among the other people, آپ کو جھوٹ نہیں ہوگا, قہر, بدخوئی, یہ ایسی باتیں جو روزمرہ ہم اپنی زندگی میں جن کا تجربہ کرتے ہیں. اور کہتا ہے اور نئی انسانیت کو پہن لیا جو معرفت حاصل کرنے کے لیے
اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی. اسپرچولیٹی از ناٹ لائک انسٹنٹ کافی، اٹس اے پروسیس. خدا کی صورت دیکھیں لکھا ہے کہ خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی ہے. تو یہ بھی مت سوچیں کہ اچھا جی بس ٹھیک ہے جی آج پادی نوبل نے جو میسج دیا ہے تو بس جی میں تو بڑا سپر ہیومن بھی مانگے ہوں اور بڑی میرے اندر روحانیت آ گئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اور روز روز اس میں جڑ پکڑتے تعمیر ہوتے جاؤ، اس کی صورت پر ڈھلتے جانا ہے، اپنے خالق کی صورت پر. کریکٹر جو ہے یہ روز روز خوبصورت بنتا جاتا ہے، آپ اس کی صورت پر بنتے جاتے ہو. پرانی انسانیت، پرانی باتیں جاتی نہیں، دیکھو سب نہیں ہو گئی. عزیزو، ہم خدا کا شکر ادا کریں. کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے اندر یہ، جب میں ڈیولپ کی بات کرتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سیکھیں کہ یہ جو اب میں تھوڑا سا ایک اور اس بات پہ جا رہا ہوں، سیکٹیفیکیشن کی طرف، پاکیزگی کی طرف، قدیس کے عمل کی طرف. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ جاری و ساری رہتا ہے، جو کہ خدا کے پاک روح کا کام ہے، جو ہماری پاکیزگی میں آگے بڑھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. خداوند نے اپنے پاک خون سے ہمیں راست باز ٹھہرا دیا، جو نجات کا پہلا قدم ہے، پہلا اس کا فیز ہے. We are all justified by the precious blood of our Savior Lord Jesus Christ. Now we are in the second phase, sanctification, پاکیزگی. خداوند کی صورت پر بنتے جانا، مضبوط ہوتے جانا، تعمیر ہوتے جانا. And the time will come when we'll enter into that glorification. جلال میں ہم داخل ہوں گے. تو تب تک ہمیں خداوند کے اس کریکٹر کو، اس خوبی کو، اس شبیہ کو ہمیں خداوند کے کلام کے مطابق ہم نے اس کو اور زیادہ نکھارنا ہے، آگے بڑھنا ہے. ہم بات کریں گے کرائسٹ لائک کریکٹر کی، اور ہم اس بارے میں بات کریں گے کیوں یہ جو کردار ہے کیوں ضروری ہے، جو پالوس کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے ہم شکل بن جائیں، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا باتیں جو ہیں وہ درکار ہیں. ہم ان سب باتوں پر بات کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں. تو میں آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ساتھ دیا. تو آئیے ہم سب دعا مانگیں اور خدا کا شکر ادا کر کے اس نے اپنی خوبیاں ہمارے اندر رکھی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ پیوست رہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں. آئیے ہم دعا کریں. اور میں ونس اگین ان تمام بہنوں بھائیوں کا جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، ہمارے ساتھ ہیں پادری گلبرٹ ڈیوڈ صاحب اور اشوک کشوری صاحب پاکستان سے، وکٹر زو ہیں ہمارے ساتھ، پیاری بہن روبی مقصود ہیں. ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تو آئیے ہم دعا مانگیں. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد ہو کہ پیارا خداوند تو ہمیں سکھاتا ہے. ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے ساتھ پیوست رہیں، تاکہ وہ خوبیاں جو ہے خداوند تو چاہتا ہے کہ ہم ان کو اور زیادہ چمکائیں. پیارا خداوند التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ اپنے پاک روح کی رہنمائی میں چلنے کا فضل عطا فرما. آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو. جتنے بھی لوگ ہیں خداوند اس وقت مصیبت زدہ ہیں، ہم ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. ہم خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، پاکستان میں جو ہے خداوند جو وہاں پر حالات ناسازگار ہیں خداوند، ہیروکین کی وجہ سے خداوند وہاں پر جو موسم ناسازگار ہے، لوگ خداوند اپنے گھروں سے خداوند باہر نکل چکے ہیں، اور جو باقی جگہوں پر بھی ہے خداوند اس سے طوفانی بارشوں کو سے جو تباہی ہوئی ہے، خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، ان کی حفاظت نگہبانی کر، کیونکہ تمام موسم ہے خداوند تیرے قبضہ میں ہے. ہوا اور پانی تیرا حکم مانتے، تیرے لیے کوئی بات بھی ناممکن ہے. اگر ہے خداوند ہمارے لوگوں کی زندگی میں کوئی گناہ ہے، بدی ہے خداوند، نافرمانی ہے، تو توفیق دے کے خداوند توبہ کریں، تیری طرف رجوع لائیں. خداوند ہم اس ملک کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. تمام دیکھنے سننے والوں کا خداوند تو بڑی برکت دے. آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو. ایک بار پھر خداوند میں ان نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو، بچوں کو تیرے کبھی ہاتھ میں دیتا ہوں جو کہ خداوند تیرے کلام کو سیکھتے ہیں. اور بالخصوص خداوند دعا کرتا ہوں بیٹی شادیہ چاند کے لیے کہ خداوند اسے بڑی برکت دے، اور زیادہ ہمت طاقت دے، تاکہ تیرے بچوں کی اور زیادہ تربیت کر سکے. تمام پاسبانوں کے لیے، ایونجلسٹ کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. تمام کلیسیاؤں کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت دے. یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز روٹی آج بخش دے،
جس اپنے قصور والوں کو معاف کرتے تو مجھ سے معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے۔ خداون اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ فرمائے خدا مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ تھینک یو جی، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آپ مہربانی کیجیے اور آپ یوٹیوب پہ جائیں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، بائبل ٹی وی گلوبل کو، اور تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو جو ہیں وہ مل سکیں اور آپ خدا کا پاک کلام اور زیادہ سیکھ سکیں۔ خدا آپ سب کے ساتھ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔